العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم طلبہ عزیز، گزشتہ سبق میں آپ نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تک سن لیا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ. چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد دعا کی تھی، اے ہمارے پروردگار، ہماری جانب سے اس کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں. چنانچہ اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول فرما لیا. دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور. تقبل فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. تقبل یتقبل تقبلا باب تفعل سے، معنی ہے قبول کرنا. اللہ تقبل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. من کے معنی سے من حرف جار ہے. ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، بیچ میں واو عاطفہ ہے. وہ اسماعیل میں اسماعیل یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، دونوں علم ہیں. اب ترجمہ دیکھیے. وَتَقَبَّلَ اللَّهُ اور اللہ نے قبول فرما لیا، من ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے. انہوں نے جو دعا کی تھی کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد، اللہ اس کو قبول فرما لے تو اللہ نے قبول فرما لیا. وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی جانب سے قبول کر لیا. اور اللہ نے قبول کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے، یعنی دونوں کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا. آگے دیکھیے، وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ. واو مستانفہ معنی ہے اور. بارک فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. بارک یبارک مبارکتاً باب مفاعلت سے، معنی ہے برکت دینا. فی الکعبۃ فی حرف جار ہے، الکعبہ یہ علم ہے. وبارک فی الکعبۃ اور اللہ نے برکت دی، فی الکعبۃ کعبہ میں، اور اللہ نے کعبہ میں برکت ڈال دی. وبارک فی الکعبۃ اور اللہ نے کعبہ میں برکت ڈال دی. نحن نتوجہ الی الکعبۃ فی کل صلاۃ. نحن یہ ضمیر ہے متکلم کی، معنی آتے ہیں ہم. نتوجہ، نتوجہ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. توجہ یتوجہ توجہن باب تفاعل سے آتا ہے، معنی ہے متوجہ ہونا، رخ کرنا. الی الکعبۃ الی حرف جار ہے، الکعبۃ مجرور، الی الکعبۃ کعبہ کی طرف. نحن نتوجہ ہم متوجہ ہوتے ہیں، الی الکعبۃ کعبہ کی طرف. فی کل صلاۃ، فی کے معنی میں، کلو کے معنی ہر ایک، صلاۃ صلاۃ کی جمع صلوات معنی ہے نماز. فی کل صلاۃ ہر نماز میں. فی کل صلاۃ کل صلاۃ ہر نماز. فی معنی میں، فی کل صلاۃ ہر نماز میں. پھر ترجمہ دیکھیں شروع سے. نحن نتوجہ الی الکعبۃ ہم کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فی کل صلاۃ ہر نماز میں. دیکھیے اللہ نے کعبہ میں کتنی برکت ڈالی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب نماز پڑھتے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ. واو مستانفہ معنی ہیں اور. یسافر
فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، سافر یسافر مسافرتن کے معنی آتے ہیں سفر کرنا۔ المسلمون یہ مسلمون کی جمع ہے، مسلمون یسافر کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ الی الکعبۃ، الی حرف جار، الکعبہ مجرور، الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، ویسافر المسلمون اور مسلمان سفر کرتے ہیں، الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، اور مسلمان سفر کرتے ہیں الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، فی ایام الحج، فی حرف جار معنی ہے میں، ایام یہ یومن کی جمع ہے، ایام یومن کی جمع ہے معنی ہے دن، الحج حج کے معنی حج، جو سال میں ایک مرتبہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے حاجی لوگ، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی مال و دولت دی ہے کہ جو مکہ تک پہنچ سکتے ہیں اپنے خرچوں کے ساتھ، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک حج بھی ہے۔ فی ایام الحج، ایام الحج یعنی حج کے دن، فی معنی میں، فی ایام الحج حج کے دنوں میں، فی کیونکہ ایام یومن کی جمع ہے، فی ایام الحج حج کے دنوں میں۔ اب ترجمہ شروع سے سنیے، وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان سفر کرتے ہیں، الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، فی ایام الحج حج کے دنوں میں۔ آپ توجہ سے سنیں، آسانی کے لیے ہم عموماً لفظی ترجمہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیے، وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ اور مسلمان کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، فی ایام الحج حج کے دنوں میں، وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا واو مستانفہ معنی ہیں، اور یطوفون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، طاف یطوف طوافاً، طاف یطوف طوافاً باب نصر سے معنی ہیں طواف کرنا، چکر لگانا، بالکعبۃ با حرف جار، الکعبۃ مجرور، ویطوفون بالکعبۃ اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ویطوفون یعنی ویطوف المسلمون اور مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ویصلون عندہا واو مستانفہ یا واو عاطفہ معنی ہے، اور یصلون یہ بھی فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، صلی یصلی صلاۃً کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنا، ویصلون اور نماز پڑھتے ہیں، عندہا عند کے معنی پاس، ہا ضمیر سے مراد یہاں پر الکعبہ ہے، عندہا ای عند الکعبۃ، ویصلون عندہا اور نماز پڑھتے ہیں، عندہا اس کے پاس یعنی کعبہ کے پاس۔ پھر ترجمہ دیکھیے، وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ پھر شروع سے دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ اور مسلمان کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، فی ایام الحج حج کے دنوں میں، وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فی الکعبۃ وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، یہ پورا جملہ آیا ہوا ہے پیچھے، آپ ترجمہ دیکھیے، بارک اللہ اللہ نے برکت دی، فی الکعبۃ کعبہ میں، بارک یبارک مبارکتاً باب مفاعلت سے معنی ہے برکت دینا، بارک اللہ فی الکعبۃ اللہ نے کعبہ میں برکت ڈال دی، وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، وتقبل تقبل اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، تقبل یتقبل تقبلاً باب تفاعل سے معنی ہے قبول کرنا، وتقبل من ابراہیم و اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے قبول کر لیا، اللہ نے کعبہ میں برکت ڈال دی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے قبول فرما لیا۔
صلی اللہ علی ابراہیم صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، یہ عبارت پیچھے بھی آئی ہوئی ہے، صلی یصلی تسلیتاً، جب اس کا فاعل اللہ ہو تو معنی ہے اللہ کا اپنے بندوں کو رحمت سے ڈھانپ لینا۔ صلی اللہ علی ابراہیم، اللہ رحمت نازل فرمائے، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وسلم، سلم یسلم، سلم یسلم تسلیما وسلاما کے معنی آتے ہیں سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا، وسلم اور سلامتی نازل فرمائے۔ پھر ترجمہ دیکھیے، صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، وسلم اور سلامتی، صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، بالکل ایک جیسے ہی ہے، صرف حضرت ابراہیم کی جگہ یہاں پر اسماعیل ہے۔ صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، وسلم اور سلامتی، یہ عبارت بھی ایسے ہی ہے، بس علی ابراہیم کی جگہ یہاں پر علی محمد ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وسلم، اللہ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم اور سلامتی، وصلی اللہ علی محمد وسلم، اللہ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم اور سلامتی۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.